قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، آقا تیری صورت تیری سیرت کا عنوان نظر آیا، ماذا ہے آخر تو الشمس چہرہ، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا۔ میرے واجب الاحترام حضرات اساتذہ کرام، علماء کرام اور میرے ہم ساتھیوں اور مجمع میں بیٹھے ہوئے نوجوان سرپرست حضرات، آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر لکشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے عظمت قرآن۔ قرآن مجید صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب ہدا ہے، یہ صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب شفا ہے، یہ صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب رحمت ہے، یہ صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب برکت ہے، یہ صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب سعادت ہے، یہ صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب سیرت ہے، یہ صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب ثواب ہے۔ یہ کتاب اتنی بڑی اور لاجواب کتاب ہے، اس کتاب نے روئے زمین پر ایسا انقلاب برپا کیا۔ جب یہ کتاب روئے زمین پر نہیں تھی، روئے زمین پر اندھیرا تھا، جب یہ کتاب آئی اندھیرے اجالے بن گئے، جب یہ کتاب روئے زمین پر نہیں تھی دنیا میں ظلمتیں تھی، جب یہ کتاب آئی ظلمتیں نور میں بدل گئے، جب یہ کتاب روئے زمین پر نہیں تھی دنیا میں کفر تھا، جب یہ کتاب آئی اسلام کے ڈنکے بجنے لگ گئے، جب یہ کتاب روئے زمین پر نہیں تھی دنیا میں شرک تھا، جب یہ کتاب آئی اللہ کی توحید کے ڈنکے کعبے کی تحریف پر بجنے لگے۔ محترم محتشم ذی وقار، قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جس کے اندر کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں۔ قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جو ہمارے لیے رہبر ہے۔ قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جس ذات کی طرف سے نازل ہوا، اس ذات بھی ایسی ذات ہے وہ وحدہ لا شریک لہ ذات ہے، اس ذات کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ قرآن مجید جس پیغمبر پر اترا وہ ایسا پیغمبر ہے، تمام انبیاء کا سردار ہے، جن کی پوری زندگی میں پوری انسانیت کے لیے زندگی گزارنے کا نمونہ موجود ہے۔ قرآن مجید جو فرشتہ لے کر آیا وہ ایسا فرشتہ ہے، تمام فرشتوں کا سردار ہے، رب کائنات کے نزدیک مرتبے والا ہے۔ قرآن مجید جو فرشتہ لے کر آیا، قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جو ہمارے لیے رہبر ہے۔ قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جو حق و باطل کے درمیان فرق کرتا ہے۔ پھر کیوں نہ کہوں یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ سامعین مکرم، اب ذرا اسلاف سے قرآن مجید کی عظمت معلوم کرتے ہیں۔ کسی نے امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا، امام صاحب آپ نے قرآن کو کیسے پایا؟ انہوں نے کہا اب تک میں قرآن مجید سے ہزاروں مسائل نکال چکا ہوں مگر ابھی بھی ان کا معنی پورا نہیں ہوا۔ کسی نے امام غزالی سے پوچھا، امام صاحب آپ نے قرآن کو کیسے پایا؟ انہوں نے کوئی عجیب بات کہی، انہوں نے کہا قرآن مجید آسان بھی ہے مشکل بھی ہے۔ آسان تو اتنا ہے کسی بھی 8 سال کے بچے کے سینے میں اتر جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے۔ مشکل اتنا ہے 1400 سال سے علماء مفتیان مفسرین قرآن میں ہوتا جمتا مگر ابھی تک اس موضوع کو حاصل کرنے میں کوئی کامیاب نہ ہو سکا۔ کسی نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا، امام صاحب آپ نے قرآن کو کیسے پایا؟ انہوں نے کوئی عجیب بات کہی، انہوں نے کہا ایک دفعہ میں نے خان میں اللہ کی زیارت کی، اللہ سے میں نے پوچھا یا اللہ تو نے سب سے محبوب چیز کون سی ہے؟ جواب ملا قرآن۔ پھر میں نے پوچھا فَأَمَّنَّهُ كَانَ غِلَافَتِهِ سمجھ کر پڑھے تب تجھے پسند، بغیر سمجھے پڑھے تب تجھے پسند۔ جواب ملا فَأَمَّنَّهُ كَانَ غِلَافَتِهِ یا احمد جو کچھ تو سمجھ کر پڑھتا ہے تب بھی مجھے پسند، جو کچھ بغیر سمجھا پڑھتا ہے تب بھی مجھے پسند۔ سیر کہنے پر مجبور ہو گیا، عظمت قرآن کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے، عظمت قرآن کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے، اگر وقت ہمیں نہ مانگا وقت کے دامن بھر دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔